طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا عورت اٹھتی ہے نعوذ باللہ سرے عام نیشنل میڈیا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے ایک چینل کے اوپر بیٹھ کے حضرت معاویہ کے بارے میں ہردہ سرائی کرتی ہے. اس کو یہ جرت کس نے دی ہے؟ اس کو یہ جرت اگر کسی نے دی ہے تو رافض نے دی ہے. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بد زبانی کرنا. کون امیر معاویہ؟ ان کی سیرت کے فضائل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. وہ جن کی مجلس کے اوپر اللہ رب العزت فخر کرتے ہیں, وہ جن کو نبی کریم اپنے بال اور ناخن دیتے ہیں, وہ جن کو نبی کریم اپنی خلت دیتے ہیں, اپنا جبہ دیتے ہیں, وہ جو نبی کریم کے برادر نسبتی ہیں, وہ امیر معاویہ جن کے بارے میں نبی کریم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اس کو عذاب سے بچانا, اس کو حساب کا علم عطا کرنا, اس کو کتاب کا علم عطا کرنا, اس کو ہادی بنانا, اس کو مہدی بنانا, اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینا. اس امیر معاویہ کے بارے میں اگر پاکستان کے اندر کوئی رافضی چھپا ہوا ہو یا اعلانیہ ہو, وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ علل اعلان یہ توہین کرے گا اور مسلمانوں کے جذبات سوئے رہیں, مشتعل نہ ہو. یہ کیسا طرز حکومت ہے کہ جہاں پہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے کے اوپر, تاجدار ختم نبوت کا پمفلٹ چھاپنے کے اوپر چنیوٹ کے اندر مقدمہ دائر ہو گیا. کس وجہ سے؟ یہ جی تاجدار ختم نبوت کا جو لفظ ہے نا, یہ قادیانیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, یہ مذہبی منافرت ہے. بعد میں یہ بولتے ہیں کہ مقدمہ اس وجہ سے نہیں تھا کٹا, علامہ صاحب مقدمہ کٹنے کی وجہ وال چاکنگ ہے. ایف آئی آر کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ تاجدار ختم نبوت کا پمفلٹ چھاپا. اس پمفلٹ چھاپنے کے اوپر اس پریس کے اندر بھی, اس پریس جس پریس سے چھپا ہے اس پریس کے اوپر بھی 109 کے تحت مقدمہ درج ہو گیا ہے. 109 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو قانون کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں. جرم میں معاونت کی ہے. جرم کیا ہے؟ اب بکواس کر رہے ہیں. جرم جی وال چاکنگ تھا, جرم جی نعرے لگانا تھا. جرم اس ایف آئی آر کے اندر لکھا ہے کہ تاجدار ختم نبوت کا پمفلٹ چھپا, یہ جرم ہے. اور اس جرم کے اندر 109 کے تحت وہ پریس والا بھی شامل ہے. اس کا مطلب صاف ہے ایف آئی آر کے اندر کہ تاجدار ختم نبوت کا لفظ مذہبی منافرت پھیلانے والا. نعوذ باللہ اس سلطنت اور ریاست کے اندر اگر تاجدار ختم نبوت کا لفظ قادیانیوں کو چبھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے مقدمہ دائر ہو سکتا ہے, تو حضرت امیر معاویہ کی مین سٹریم کے اوپر آ کے جو توہین ہوئی ہے اس کے اوپر مقدمہ درج کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہونا چاہیے. ایسی عورتوں کو لگام ڈالنی چاہیے. اور دکھ اور افسوس کی بات پتہ کیا, یا تو ہمارے جو حکمران ہیں بہت ہی سادہ ہیں, نادان ہیں, یا ان کے ارد گرد سازشیوں کا کوئی ٹولہ ہے. کبھی خیبر پختونخوا کے اندر چوتھی جماعت کے نصاب کے اندر سے یہ جملہ نکال دیا گیا ہے کہ نبی کریم آخری رسول ہیں. اب ایک کمیٹی بنا دیے جی, فیصلہ کرے گی یہ کس نے نکالا ہے, اور جس نے نکالا ہے اس کو ایک مرتبہ چوک میں لٹکاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ تم ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو. بس ایک کمیٹی بن جاتی ہے, مٹی ڈال دی جاتی ہے. ہمارے حکمران ایران جا کے, دکھ کی بات ہے اللہ کی قسم, اور یہ بات میں پورے پاکستان کے اہل سنت کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں, ایران کے اندر ایک انسان کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے, ایک مکھی کو بھی پاکستان کے کسی سنی نے قتل نہیں کیا ہوگا, ایک پودے کو بھی نہیں چھیڑا ہوگا, ایک پتے کو بھی نہیں اتارا ہوگا. لیکن ہمارے حکمران وہاں پہ جا کے کیا کہتے ہیں کہ ایران کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر پاکستان کے بعد گروہ انوالو ہو سکتے ہیں. نعوذ باللہ. پاکستان جو ہمیشہ ایران کی دہشت گردی کا شکار رہا, اس کی رافضی فکر کی وجہ سے پاکستان کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی. 1987 کے اندر علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کو بم کے دھماکے سے جب اڑایا گیا, اس وقت خمینی نے میرے والد کے سر کی $5 لاکھ قیمت مقرر کی ہوئی تھی. سب کو پتہ ہے یہ رافضی فکر کا نتیجہ ہے. پاکستان کے اندر علماء کا لہو بہا. آپ نے ان کے ساتھ احتجاج کرنے کی بجائے 14 فوج کے افسر کوئٹہ کے اندر
مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے ایرانی دہشت گردوں کی طرف سے، لیکن آپ جا کے وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے گروہ ایران کے اندر دہشت گردی میں انوالو ہوں گے۔ اللہ کی قسم وثوق سے کہتا ہوں، شرح صدر سے کہتا ہوں، پاکستان کا کوئی اہل سنت کا نمائندہ، کوئی سنی بھی ایران کے اندر ایک قتل میں ملوث نہیں ہوگا۔ آپ یہ کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں؟ آپ کس فکر کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ایسی سوچ اور